قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ ملکہ کا تذکرہ، بادشاہ جو عورت تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ کل کے سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ بعد اس ملکہ نے جب اس خط کو پڑھا جو ہدہد نے اس کی طرف پھینکا تھا تو اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی عمدہ، بہت ہی نفیس اور بہت ہی عزت والا خط جو ہے وہ میری طرف بھیجا گیا ہے۔ تو آج کے سبق کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ کہنے لگی اے سرداروں مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو۔ دیکھیں پچھلی آیات کے اندر بھی یہ بات اسی کی ہی چل رہی ہے، یعنی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، یہاں سے ملکہ کی بات شروع ہوئی ہے، آگے اس کی بات چلتی آ رہی ہے۔ تو آگے کسی بھی آیت کے ساتھ یہ نہیں کہا قالت انہ من سلیمان یا وانہ بسم اللہ، اس کے شروع میں قالت نہیں کہا، ایک ہی مرتبہ کہا کہ اس عورت نے بات اس طرح کی، تو آگے اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں پھر کیا آ گیا قالت یا ایھا الملأ، حالانکہ بات وہی چل رہی ہے، دو مرتبہ قالت کیوں آیا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس ملکہ نے جب اپنے جو سردار تھے ان سے کہا کہ بھئی میرے پاس یہ خط بھیجا گیا ہے، اور اس خط کو پڑھ کر سنایا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میرے خلاف سرکشی نہیں کرنی اور میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ جب یہ خط ان کے سرداروں نے سنا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ ملکہ کا تو یہ تھا کہ وہ میں ان کو خط سناؤں گی تو مجھے آگے سے کچھ بتائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خط سن کر خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر دوبارہ اللہ نے ذکر کیا قالت یا ایھا الملأ، دوبارہ پھر اس عورت نے کہا یا سردارو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، بھئی مجھے کوئی مشورہ دو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو یہ بات اس لیے نہیں سنائی کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آپ کو کہا ہے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور اس وقت تک میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے کوئی مشورہ نہ دیں، یہاں تک کہ آپ خود اس مشورے کے اندر حاضر نہ ہوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، اب مشورہ لیا۔ دیکھیں مشورہ لینا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے اور مشورہ لینا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت، سلطنت یہ بغیر مشورے کے نہیں چلتی۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے ہی اپنے ذہن سے سوچ کر عمل کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ قرآن کا حکم بھی ہے کہ معاملات کے اندر مشورہ کریں لوگوں سے۔ آپ کے چھوٹے جو ہے نا وہ آپ سے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو۔ تو اس نے مشورہ لیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے مشورہ لیا تو ماننا بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسا مشورہ دیں جو آپ کی سوچ سے بھی نیچے ہو، یعنی صحیح نہ دیں۔ یہاں پر بھی سرداروں نے یہی کہا قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، کہ ملکہ بات یہ ہے کہ ہم بڑی قوت والے اور بڑے سخت جنگجو ہیں، ٹھیک ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر سارا فیصلہ ہے، آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کر لیں گے۔ یعنی بادشاہوں کا، یعنی سرداروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کریں، اگر ہمیں کسی نے دھمکی دی ہے تو اس کا جواب ہم جنگ کی صورت میں دیں، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، باقی آپ کی یہ مرضی ہے ہم اس طرح کریں گے۔ تو الفاظ سے کیا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جنگ کرنی چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، پھر بھی آپ بڑی ہیں، آپ نے جو کہنا ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور وہ ملکہ جو تھی بڑی سمجھدار تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا اور مزید سمجھنے کی کوشش کی۔ کس طرح؟ پہلے تو اس نے بتایا اپنے سرداروں کو کہ جنگ کیوں نہیں کرنی اس بادشاہ کے ساتھ، اس لیے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا جب کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی ہے، جس بادشاہ کو اللہ کا خوف نہیں نہ ہوتا وہ بستیوں کے اندر اسی طرح ہی کرتا ہے،
پوری کی پوری بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، نہ بچوں کی تمیز کرتے ہیں، نہ عورتوں کی تمیز کرتے ہیں، نہ بوڑھوں کی تمیز کرتے ہیں، سب کو ایک ہی، جس طرح نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے بالکل اسی طرح سب بچوں بوڑھوں عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا سوچ ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے خلاف نہ اٹھ پڑے، یعنی اتنی ذہن کے اندر بزدلی ہے کہ یہ ایسے نہ کر دیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ جوانوں کو، اور پھر جو بستی ہوتی ہے اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس ذہن کے مطابق ملکہ نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح تباہ و برباد کرتے ہیں پھر بستیوں کو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ ایک قول تو یہ کہ یہ ملکہ کہہ رہی ہے تقید کے ذریعے کہ وہ اس طرح ہی کرتے ہیں بھائی، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، جو ملکہ کہہ رہی ہے نا اسی طرح ہی ہے، بادشاہ اسی طرح ہی کرتے ہیں جنگوں کے اندر۔ بادشاہ ایک تو یہ کہ ملکہ جو ہے وہ اپنی بات کی تقید کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اس ملکہ کی جو بات ہے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی اسی طرح ہی بادشاہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے دیکھا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ بادشاہ کس طرح کا ہے، اگر تو اس کو ہم سے کوئی مال چاہیے ہوگا تو میں اس کو تحفہ بھیجوں گی، یہ قبول کر لے گا، ہر سال اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں گے ٹیکس کے طور پر، نہ یہ ہمیں چھیڑے نہ ہم اس کو چھیڑیں۔ تو وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو اس نے کیا کیا، کہنے لگی کہ میں ہدیہ دے کر بھیجنے لگی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں اب دیکھتی ہوں کہ جس کو میں ہدیہ تحفہ اس کے شان دے کر بھیجوں گی وہ پھر کیا جواب لے کر واپس آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے صلح کرنی ہے، یا ان کے یعنی ان کی بادشاہت کے تحت آنا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال پھر یہ کل پڑھیں گے۔